یہ بی بی سب کچھ، جن کے 80,000 اونٹ چل رہے ہوتے تھے، یمن آ رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، مسلسل قافلے، اور یہ بڑے بڑے مگرمچھ، ابو جہل اور پتہ نہیں کون کون سے ابو، وہ سفارشیں کرتے تھے، کوششیں کر کے اس تک پہنچتے تھے، اس مسئلے تک کہ بی بی مجھے 1 سال کے لیے اپنے ہاں ملازم رکھ لے۔ یہ بی بی ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے ثروت مند خاتون، جب دنیا سے جا رہی ہیں تو کفن نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سے جو وصیتیں فرمائیں، 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، یا رسول اللہ اگر آپ کی کنیز خدیجہ کبریٰ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دوسری وصیت وہ میں آخر میں بیان کروں گا، اور ایک تیسری وصیت کیا کہ مجھے قبر سے بڑی وحشت محسوس ہوتی، میں یہ وصیت میں آپ سے نہیں کہوں گی، مجھے شرم محسوس ہوتی، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی اور بیٹی آپ سے کہے گی۔ جناب سیدہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے باپا کے کندھوں پر جو ردا ہے مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ اتنی خوددار جناب خدیجہ۔ اور تیسری وصیت کیا فرمائی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کبھی رونے نہیں دیا، فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے، یا رسول اللہ کوشش کیجیے گا میرے بعد میری بیٹی کا بہت خیال رکھیں، میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ یہ سنا ختمی مرتبہ زار رونے لگے۔ جناب خدیجہ نے وجہ پوچھی، پیغمبر سے نہیں بتائی گئی، اپنی 2 انگلیاں کھول دیں۔ جناب خدیجہ سے کہا دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھا؟ ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ افراد ہیں، ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے، ڈنڈے اٹھائے ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے، جلانے کا سامان اٹھائے ہوئے، ایک گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کر اس دروازے کو آگ لگا رہے ہیں، پھر اس دروازے کو گرا رہے ہیں، پھر کوئی خاتون اس دروازے کے نیچے آتی ہے، اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، ایک مرتبہ تعجب سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے؟ کہا خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔